बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बादशाह था और बादशाह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। बादशाह के 3 बेटे थे। जब बादशाह को लगा कि उसका जाने का वक्त करीब आ चुका है, दुनिया से उसका रुखसत होने का टाइम आ गया है, तो बादशाह ने अपने 3 बेटों को एक साथ अपने पास बुला लिया। अब बादशाह ने जब 3 बेटों को अपने पास बुलाया तो उन्हें कहा कि मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो लिहाजा ये सल्तनत, ये बादशाही मैं तुम तीनों को सौंप के जाना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि महल के एक फला कोने में एक बहुत बड़ा ख़जाना है जो मैंने छुपा के रखा हुआ था तुम तीनों के लिए। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो वो ख़जाना निकाल लेना और तुम तीनों आपस में तकसीम कर लेना। अब 2 दिन के बाद बादशाह जो है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है। फिर दो दिन और गुज़रते हैं। 2 और दिन गुज़रने के बाद फिर वो तीनों जो उसके बेटे होते हैं वो आपस में मशवरा करते हैं कि हमारे वालिद साहब ने इस बादशाही का जो हिस्सा है वो हम तीनों के नाम किया है, लेकिन महल में वो जो ख़जाना है वो भी हम तीनों को दिया है, तो लिहाजा हमें वो ढूंढना चाहिए और उसको अपने अपने हिस्से तकसीम कर लेने चाहिए। अब वो ढूंढने जब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे वो बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलता। जब वो उनको नहीं मिल रहा होता और नहीं मिलता तो तब उन तीनों भाइयों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। एक कहता है कि तुमने ले लिया होगा, दूसरा कहता है कि तुम्हें मालूम था, तुमने चुरा लिया होगा, तो तीसरा कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बात सिर्फ हम तीनों को पता थी और किसी को नहीं पता थी, तो हम तीनों में से किसी ने एक ने निकाला है। अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए। एक कहता है तुमने निकाला, दूसरा कहता है तुमने निकाला। ऐसे करते करते उनमें झगड़ा शुरू हो गया। अब जब वो भाई झगड़ने लगे आपस में तो वहाँ पे उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहाँ पे काजी तक ये बात पहुँच गई, जैसे कि अदालत कर लें, अदालत तक ये बात पहुँच गई। अब वहाँ का जो काजी था वो समझदार था। हमारे जैसे हुक्मरान हैं या जैसे हमारे अदालतों में जज बैठे हुई हैं या जैसे हमारे वकील रिश्वत खा के झूठी गवाही दे देते हैं, झूठ पर हम अपनी बातें कर देते हैं, ऐसा नहीं था। वो बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान था। जब उसने इन तीनों भाइयों को इस बात पे झगड़ते देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो उस हकीम ने कहा कि एक लड़की थी बहुत खूबसूरत और एक उसका आशिक था। वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। क्या हुआ कि एक दिन लड़की अपने आशिक से कहती है कि मेरी तो शादी तह पा गई है कहीं और मेरी शादी हो रही है। लड़का रोता है बहुत और लड़का उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लड़की कहती है कि मेरी मजबूरी है, मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, तो लिहाजा मुझे वहाँ पे शादी करनी पड़ेगी। अब जो लड़का है वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर आप वहाँ पे शादी कर रही हो तो ठीक है, आपकी मजबूरी है, लेकिन मैं कुछ टाइम आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं एक रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ ताकि वो लम्हे सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहें और मैं उन लम्हों को याद करके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूं। लड़की ने हामी भर ली, लेकिन लड़की ने कहा कि अभी तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं आपसे प्यार ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि शादी की पहली रात मैं आपके पास गुजारूंगी। अब लड़का भी मुतमिन हो गया, लड़की भी वापस घर चली गई।
لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے اور اس کا دولہا اس کے کمرے میں آتا ہے، تو وہ اپنے دولہے کو کہتی ہے، جب اس کا دولہا اسے دیکھتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے تو اسے گلے سے لگاتا ہے، تو وہ دلہن کہتی ہے کہ ابھی رک جائیں، ابھی پہلے میری بات سن لیں۔ دولہا رک جاتا ہے، دولہا کہتا ہے جی جی میری جان آپ بات کریں، کیا بات ہے؟ اب وہ دلہن اس سے بات کرتی ہے کہ دیکھیں میں فلاں ایک شخص تھا، اس کے ساتھ پیار کرتی تھی، وہ میرا عاشق تھا، تو میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پہلی رات شادی کی آپ کے ساتھ گزاروں گی۔ پہلے وہ یہ بات کرنے سے پہلے وہ اپنے شوہر سے، جو اس کا شوہر ہوتا ہے، اس سے وہ وعدہ لے لیتی ہے کہ آپ وعدہ کریں مجھے اس چیز کی اجازت دیں گے۔ اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں وعدہ دیتا ہوں۔ اب جب وہ یہ بات کرتی ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ ان کے ساتھ آج کی رات گزار سکتی ہیں۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور اسی دلہن کے روپ میں دلہن جیس بنی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ اب جب گھر سے نکلی تو وہاں گلی میں ایک چور پھر رہا تھا جو چوری کی نیت سے آیا تھا۔ جب اس نے اس دلہن کو دیکھا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ زیورات سے بھری ایک سجی سویلی دلہن اس کے سامنے آ گئی ہے، تو وہ بآسانی اس زیور چوری کر کے وہ وہاں سے جا سکتا تھا۔ اب چنانچہ جب وہ چور اس کے پاس آیا اور اسے کہتا ہے کہ سارے زیور نکالو اور مجھے دے دو، تو وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ میں آپ کو سارے زیور دے دوں گی، لیکن ابھی میں اپنے عاشق کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا میرے جو شوہر ہے انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرو، تو میں جب اپنا وعدہ پورا کر کے واپس آؤں گی تو میں یہ آپ کو سارے زیور دے دوں گی۔ اب اس لڑکی کی بات سن کے وہ چور جو تھا وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس کو کہا کہ آپ کی شوہر کی وہ بات اور آپ کی وعدہ نبھانے والی بات مجھے بہت حیران کر گئی ہے، لہٰذا میں آپ کو آپ کے عاشق تک پہنچا کے آتا ہوں۔ اب اسے جو وہ چور تھا وہ اس دلہن کو لے کے اس کے عاشق تک پہنچ گیا۔ جب وہ دلہن اندر گئی، اپنے عاشق کے پاس گئی، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا اور اس لڑکی نے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کی پہلی رات میں آپ کے ساتھ گزاروں گی، تو لہٰذا میں اپنا وعدہ پورا کرنے آ گئی ہوں، لہٰذا میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تو اس نے بتایا کہ جو میرا شوہر ہے میں نے اسے ساری بات بتائی کہ ایک میرا عاشق ہے اور میں بھی اس سے پیار کرتی ہوں، تو لہٰذا میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ شادی کی پہلی رات میں اس کے ساتھ گزاروں گی، تو اس نے مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی تھی، وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ دیکھو میں غلط تھا، میں نے جو بھی تم سے کہا میں غلطی میں کہا گیا، لیکن جو تمہارا شوہر ہے وہ بہت اچھا انسان ہے، کون اپنی دلہن کو پہلی رات بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اپنا وعدہ پورا کر کے آؤ، تو لہٰذا میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، آج سے تم میری بہن ہو، میں تمہارے کبھی بھی غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا، تو لہٰذا تم جا سکتی ہو۔ اب وہ دلہن جب وہاں سے نکلی تو وہ باہر کیا دیکھتی ہے کہ وہی چور کھڑا ہوا ہے، تو وہ چور کو کہتی ہے کہ چور میرے بھائی میرا وعدہ پورا ہو چکا ہے، لہٰذا یہ زیور آپ لے لیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ زیور لے لینا۔ تو چور کہتا ہے کہ نہیں میری بہن آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں، میں نے تمہاری ساری بات سن لی ہے۔ اب وہ اسے چور اس کے شوہر کے گھر تک چھوڑنے آتا ہے اور اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کے زیور نہیں لیتا۔ جب وہ شوہر اس کا دیکھتا ہے اپنی دلہن کو واپس آئے اور واپس آ کے وہ دلہن اپنے شوہر کو ساری بات بتاتی ہے
کہ اس کو راستے میں ایک چور ملا اور جب وہ وہاں پہنچی تو اس کے عاشق نے اسے کیا کہا۔ تو وہ دونوں خوشی خوشی اپنی اس رات گزارتے ہیں۔ جب یہ ساری بات وہ جو یہ کہہ لیں جج تھا، وہ جو تھا وہ ان تینوں بھائیوں کو سنا رہا تھا۔ اب تینوں بھائیوں نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اب آپ تینوں مجھے بتاؤ کہ کون سا مرد عظیم تھا۔ تو ایک بھائی بولا کہ اس کا شوہر عظیم تھا، اس لڑکی کا شوہر عظیم تھا، ورنہ کون اپنی نئی نویلی دلہن کو اس طرح وعدہ کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کا شوہر عظیم تھا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس کا عاشق عظیم انسان تھا، کیونکہ اس کی محبوبہ اس کے پاس کھڑی تھی، اس کی محبوبہ اس کے لیے آ گئی تھی، تو لہٰذا وہ اپنی محبوبہ کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، جو چاہے کر سکتا تھا، لیکن وہ عظیم انسان نے اس کو واپس جانے کا کہا اپنے شوہر کے پاس۔ تو تیسرا جو چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا نہیں، وہ چور عظیم انسان تھا، کیونکہ وہ آیا تو چوری کی نیت سے تھا، چوری کرنے کی نیت سے آیا، لیکن اس نے جب لڑکی کو وہاں چھوڑا، پھر وہاں سے وہ اس نے باتیں سنی، پھر اس کو گھر چھوڑا، تو اس نے پھر چوری نہیں کی۔ تو جو وہ وہاں کا جج تھا یا قاضی تھا، اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ چوری کس نے کی ہے، وہاں بادشاہ کا خزانہ کس نے لوٹا ہے۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ جو خزانہ بادشاہ کا لوٹا گیا ہے، چوری کیا گیا ہے، وہ چھوٹے بھائی نے کیا ہے، کیونکہ جو چور کی بات کر رہا تھا اسی نے چوری کی تھی، لہٰذا اس کو پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو اس نے سچ بتا دیا کہ میں نے اپنے والد صاحب کا خزانہ سارا میرے پاس ہے۔ چنانچہ اس قاضی نے اس سے وہ سارا خزانہ لیا اور تینوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب چنانچہ جو میانہ روی ہوتی ہے، جو برابری ہوتی ہے، وہ سب سے بہتر ہوتی ہے، اس میں کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی سے کسی کا مال چھین کے ہڑپ کر لیں گے تو آپ پھر پریشانی میں مبتلا رہیں گے۔ آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی نئی سی بات کے ساتھ، آپ کو ایک موٹیویشنل بات سنانے کے لیے۔